آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی بنیادی اور اہم کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں دوسری کتاب ہم اردو اصناف ادب پر بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ دو اقساط میں ہم نے موضوع کے اعتبار سے صنف جو شعر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی ہم حیت کے اعتبار سے اردو شاعری کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ تو حیت کے اعتبار سے اردو شاعری کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں، اور جس میں مثنوی ہے، رباعی ہے، قطع ہے، مصمت ہے، ترکیب بند ہے، ترجیع بند ہے، نظم ہے، پھر نظم پابند نظم، محرر نظم، آزاد نظم، سانڈ، ترائلیے، ہائکو، نثری شاعری۔ سب سے پہلے مثنوی کو دیکھیے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو اور اس میں کوئی واقعہ یا داستان وغیرہ نظم یا رکب کی جاتی ہے۔ مثنوی کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مسلسل ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی نظم یا واقعہ وغیرہ رقم کیا جاتا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ مثنوی اس مثنیٰ سے مشتق ہے جس کے معنی دو دکے، تو اس کا جو بنیادی مطلب ہے وہ دو دکا ہے۔ اس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور شعر کا ہم قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثنوی کے اشعار ایک ہی بحر میں ہوتے ہیں۔ یہ اہم بات ہے کہ جو مثنوی کے جتنے بھی ہوتے ہیں اشعار وہ ایک بحر میں ہوتے ہیں۔ چونکہ ہر شعر کا قافیہ دوسرے شعر کے قافیے سے مختلف ہوتا ہے اور شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس لیے اس کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ مثنوی کی ابتدا ایران سے ہوئی۔ یہ اہم بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو مثنوی کی ابتدا ہے وہ ایران سے ہوتی ہے۔ پھر جو اہم شعراء ہیں اس میں جو شاہنامہ فردوسیہ اور مولانا مثنوی ہے، مولانا روم کی مثنوی، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ حالی کہتے ہیں کہ مثنوی سب سے زیادہ مفید اور کارآمد صنف ہے۔ اردو میں قدیم دکنی شعراء کرام نے مثنوی کی داغ پیل ڈالی۔ دکن میں سب سے پہلے مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ جو دکن میں سب سے پہلے مثنوی ہمارے سامنے آتی ہے وہ قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے علاوہ کتب مشتری، گلشن عشق، علی نامہ، پھول پن، سحر البیان، زہرہ عشق اور یہ چند مشہور مثنویاں ہیں۔ دکن کے ممتاز مثنوی نگار شعراء میں اشرف بیابانی، میرا جی، شمس العشاق، وجی، خواسی، ابن نشاطی، ہاشمی کے نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ شمالی ہند کے جو مشہور شعراء ہیں ان میں میر تقی میر، خواجہ میر اثر، میر حسن، دیا شنکر نصیب، مرزا شوق کے نام اہم ہیں۔ اچھا، اس کی جو زائد ترکیب ہے وہ دیکھیں، پلاٹ ہے، کردار ہے، منظر نگاری ہے، واقعہ نگاری ہے۔ یہ اس کے جو اہم جو ہیں زائد ترکیبی ہیں وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ مثنوی کی جو قسمیں ہیں اس میں توزیع اور بیانوی ہے، اور اس کے علاوہ موضوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو بزمیہ اور رزمیہ۔ رباعی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار چار کے ہیں۔ رباعی کا مطلب ہے چار، ربع سے ہے نا، یہ تو ربع کہتے ہیں چار چار کو۔ شاعرانہ مضمون میں رباعی اس صنف کا نام ہے جس میں 4 مصروں میں مکمل مضمون ادا کیا جائے۔ رباعی کا وزن مخصوص ہے، پہلے دوسرے اور چوتھے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی اس کا وزن بھی مخصوص ہے، اور اس کے جو ہوتے ہیں دوسرا چوتھا مصرع ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ ایک ہی قافیے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تیسرے مصرے میں اگر قافیہ لائے جائے تو کوئی عیب نہیں، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً اس طرح ہوتے ہیں، اس کے موضوعات بھی مقرر نہیں ہیں۔ اردو فارسی کے شعراء نے ہر نوع کے خیال کو اس میں سمویا ہے۔ رباعی کے آخری 2 مصرے خاص کر چوتھے مصرے پر ساری رباعی کا حسن و اثر اور زور کا انحصار ہے، چنانچہ علماء ادب اور فصاحِ سخن نے ان امور کو ضروری قرار دیا ہے۔ بعض نے رباعی کے لیے چند معنوی اور لفظی خصوصیات کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ عروض کی مختلف کتابوں میں رباعیوں کے نام مختلف ہیں۔ رباعی ترانہ، دو بیتی، بعض نے 4 مصری، جفتی اور حسی بھی لکھا ہے۔ یعنی یہ جو رباعی کے کچھ مخصوص نام ہیں یہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امر رضا خان کی رباعی ہے اس کو دیکھیے۔ اللہ کی سر تابہ قدم شان میں ہیں، ان سا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔
آگے آ جی قطع پہ۔ قطع شاعری کی وہ صنف ہے جو 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ رباعی بھی 4 مصروں پر تھی، یہ بھی، لیکن کچھ فرق ہے معمولی سا۔ 2 شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ اس کے پہلے مصرے میں قافیہ ردیف کی پابندی نہیں ہے، لیکن دوسرے مصرے میں قافیہ لازمی موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ردیف بھی لگایا جائے تو مصنف کی مرضی ہے، ورنہ ردیف کے بغیر بھی قطع کے اصول مکمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قافیہ ضروری ہے، پہلے 2 مصروں کے بعد تیسرا مصرع آتا ہے۔ اس میں بھی قافیہ اور ردیف کی کوئی قید نہیں، لیکن چوتھے اور آخری مصرے میں دوسرے مصرے کا ہم آواز قافیہ ضروری ہے، اور دوسرے مصرے کے مطابق اگر قافیہ کے ساتھ ردیف ہے تو وہی ردیف چوتھے مصرے میں قافیہ کے بعد اس طرح لکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قطع اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، پہلے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ کے ساتھ ردیف لگایا جائے، مگر تیسرے مصرے کو قافیہ اور ردیف سے آزاد رکھا جائے، مگر آخری مصرے یعنی چوتھے مصرے میں پہلے 2 مصروں کا ہم آواز قافیہ اور وہی ردیف لگایا جاتا ہے۔ ذوق کا ایک قطعہ دیکھیں۔ اے ذوق بس نہ آپ کو صوفی جتائیے، معلوم ہے حقیقت ہو حق جناب کی، نکلے ہوئے میکدے سے ابھی منہ چھپا کے تم، دابے ہوئے بغل میں سرائے شراب کی۔ تو رباعی اور قطع میں فرق یہ ہے کہ قطع 2 جو شعر ہوتے ہیں اس کو ہم قطع کہتے ہیں، جبکہ جو رباعی ہوتی ہے اس میں پہلے 2 شعر ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں، اور جو چوتھا مصرع ہوتا ہے وہ بھی ہم قافیہ ردیف ہوتے ہیں۔ اچھا مصمت پہ آ جائیں۔ مصمت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے پروئی ہوئی یا جڑی ہوئی چیزیں۔ مصنف ایک صنع لفظی بھی ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ جب شاعر کسی شعر میں اصل قافیے کے علاوہ 3 مجزا یا ہم وزن قافیے یا فقرے یا قافیے مزید نظم کرے تو اسے صنعت مصمت کہتا ہے، یعنی یہ ایک حیت بھی ہے اور دوسری طرف یہ ایک صنعت کے طور پر بھی مستعمل ہمیں ملتی ہے۔ اصطلاح شعر میں اس سے مراد وہ نظم ہے جس کا ہر بند ایک مقررہ تعداد کے مصروں پر مشتمل ہو۔ ایک بند میں 3 مصرع سے لے کر 10 مصروں تک ہو سکتے ہیں۔ اس طرح مصروں کی گنتی کے لحاظ سے مصمت کی 8 قسمیں بنتی ہیں، جن میں 4 قسمیں مثلث، مربع، مخمس اور مسدس عام طور پر مشتمل ہیں، یعنی جن کا ہر بند بالترتیب 3، 4، 5 اور 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مولانا الطاف حسین علی کی مشہور نظم مد جز اسلام مسدس حیت میں ہے اور مسدس علی کے نام سے موسوم ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اقبال کی شعر آفاق نظم شکوہ اور جواب شکوہ بھی مسدس کی شکل میں ہے۔ اقبال کی جو نظم ہے وہ بھی مسدس کی شکل میں ہے۔ اس طرح جو بے شمار مسیح ہیں ان کی آیت بھی ہمیں ملتی ہے۔ جواب شکوہ کے چند شعر دیکھیے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاسحل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ و سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ اس کے بعد آتا ہے ترکیب بند، وہ نظم جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں۔ 6 سے 8 شعر جس میں مسلسل ہوتے ہیں وہ اس کو ہم ترکیب بند کہتے ہیں۔ 7ویں یا 8ویں شعر کے دونوں مصرے گرہ کے طور پر للدہ قافیے کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، چند ہر بند قافیہ اور ردیف مختلف ہوتے ہیں۔ نمونے کے طور پر اقبال کی نظم جو طلوع اسلام ہے اس کا ایک بند دیکھیے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر رہے ہے غافل گماں تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جن کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اب یہ دیکھتے جائیں، جو ہی کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ یہاں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہاں پر یہ ترکیب بند کی ہمیں مثال واضح ملتی ہے۔ آگے آ جائیں ترجیح بند، یہ بھی ترکیب بند کی طرح ہوتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں آخری گرہ کے شعر یا مصرع ہر بند میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ترکیب بند میں بار بار دہرایا نہیں جاتا، جبکہ ترجیح بند میں بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، اسے ٹیپ کا شعر کہتے ہیں، جبکہ ترکیب بند میں ہر ٹیپ میں نیا شعر ہوتا ہے۔ ترجیح بند کی مثال میں مولانا جمیل الدین قادری کا کلام دیکھیے۔ جمیل الدین قادری کا کلام آپ ذرا دیکھیں۔ نہ کیوں کر مدینے پہ مکہ ہو قرباں، کہ ہیں جلوہ گر اس میں محبوب یزداں، برستے ہیں ہر وقت انوار صبحاں، ہے ایک گوشہ وہاں کا گلستان، عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں، معطر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں، وہ گلیاں جہاں پر ملک سر جھکائیں، وہ گلیاں کہ عاشق کے دل میں سمائیں، وہ گلیاں ہیں کہ جن کی پیاری ادائیں،
کسی کو ہنسائیں کسی کو رلائیں، عجب دل کشا ہے مدینے کی گلیاں، معطر ہیں یوں جیسے پھولوں کی کلیاں۔